حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا درس جاری ہے، اور آج ایک اہم ٹاپک کی جانب ہم جا رہے ہیں، جس میں ظاہراً تو وزیر کی خدمت میں اس کے چاہنے والے اور مریدین پہنچے اور انہوں نے چند ایک گزارشات کیں، اور حقیقت میں یہ اس طالب اور سالک کے لیے اسباق ہیں جو مرشد کامل کی صحبت اور معیت میں رہتے ہوئے تھوڑا سا فاصلے پہ چلا جاتا ہے، اور اس کو اپنے شیخ سے کیا التجا کرنی چاہیے اور کیا درخواست کرنی چاہیے۔ لابہ کردن مریداں در خلوت وزیر بار دیگر، جملہ گفتن اے وزیر انکار نیست، گفت ماچوں گفتہ اغیار نیست۔ سب نے مل کر کہا اے وزیر انکار نہیں ہے، کیونکہ وزیر نے انہیں چند باتیں گزشتہ درس میں کہی تھیں کہ اگر تم مجھے امین سمجھتے ہو تو مجھ پر تہمت نہ لگاؤ، اور جو میں کہوں وہ تم مانو، دن کو رات اور رات کو دن، صبح کو شام اور شام کو صبح، تو اس کو تم دل و جان سے تسلیم کرو۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں کسی بات کا انکار نہیں ہے، لیکن ہماری بات غیروں کی سی بات نہیں ہے۔ ہم جو تو اس سے بار بار درخواست کر رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں، ہم تیرے اپنے ہی ہیں، اس لیے تو اس سے یہ درخواست گزاری کر رہے ہیں۔ اشک دیداست از فراق تو دواں، آہ آہ است از میان جاں رواں۔ انہوں نے کہا تیری جدائی سے ہماری آنکھوں کو دیکھ تو صحیح، یہ اشک بار ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، اور ہم رو رہے ہیں، اور جان سے بار بار آہ آہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اندر درد ہو اور سینہ درد و الم سے بھرا ہوا ہو، بلکہ چاک ہو، تو پھر آہیں نکلتی ہیں، پھر آہیں نکلتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آہ آہ است از میان جاں رواں، اب تو آہیں فقط زبان سے نہیں، دل و جان سے نکل رہی ہے، اس لیے تھوڑی سی نظر کرم اور توجہ ہماری جانب بھی فرمائی ہے۔ اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہیں، کہا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ جب بلکتا ہے، روتا ہے، تو ماں اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور اس کی طرف آتی ہے۔ ہم بھی اس لیے رو رہے ہیں کہ تاکہ تیری توجہ ہماری جانب ہو جائے۔ ماں کے باشیم اے تمہارا جانے جاں، تاکہ ماں باشیم باتو درمیاں۔ کہا تو ہماری جان کی بھی جان ہے، ہم کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں کہ یہاں کسی چیز میں تیرے مد مقابل کھڑے ہوں یا تو اس سے کوئی بات کر سکے۔ آپ تو ہماری جان کی بھی جان ہے، تیرے ہوتے ہوئے درمیان میں ہم کون ہوتے ہیں جو آپ سے کچھ کہیں۔ گویا وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے اور باور یہ کرانا چاہ رہے تھے کہ ہم درمیان میں نہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو آہ نکل رہی ہے یہ بھی تیرے ہونے کا ایڈریس دے رہی ہے، اور جو ہم آہیں بھر رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بھر رہے، بلکہ یہ آہیں بھی تیرے ہونے کی وجہ سے نکل رہی ہیں۔ اگر تو نہ ہوتا تو یہ آہیں کہاں ہوتی، یہ رونا کیسا، یہ پکار کیسی، یہ صدا کیسی، یہ آواز کیسی،
یہ سب تیرے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ ما عدم ہائم و ہستی ہائے ما، تو وجود مطلق فانی نما۔ کہا ہم اور ہماری ہستیاں یہ تو معدوم ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ہستی ہے ہی نہیں، لیکن تو وجود مطلق فانی نما، تیرا وجود مطلق الوجود ہے، لیکن لوگ جو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فانی ہے۔ تو یہ فانی نما وجود مطلق ہے، اس لیے تو ہم تیرے حضور یہ التجائیں کر رہے ہیں۔ ما ہما شیراں ولے شیر علم، حملہ شاں از باد باشد دم بدم۔ کہنے لگے کہ ہم سب شیر ہیں، لیکن جو جھنڈے پہ بنا ہوا شیر ہوتا ہے نا، جب جھنڈا لہراتا ہے تو ہوا چلتی ہے تو اس کی لہریں ہوتی ہیں، تو کہا ہم شیر ہیں لیکن وہ جھنڈے کے اوپر چھاپے ہوئے شیر ہیں اور جھنڈے کے اوپر بنے ہوئے شیر ہیں۔ حملہ شاں از باد باشد دم بدم، ہمارے حملے از خود نہیں ہوتے، ہمارے حملوں کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ ہے ہوا۔ تو کہا ہم پرچم پہ چھاپ والے شیر ہیں اور تیری ہوا سے ہم حملہ بھی کرتے ہیں، جھپٹتے بھی ہیں، اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ شیر حملہ کر رہا ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہماری ہستی کیا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے، بندے کی ہستی کیا ہے؟ قضا کا ایک جھونکا آتا ہے، اسے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بولنا، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ پکڑنا، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، قوت گویائی، قوت گرفت، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بندے کی کوئی ہستی نہیں رہتی، لیکن اگر اس کا کرم ہو جائے تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ باد ما و بود ما از داد تست، ہستی ما جملہ از ایجاد تست۔ کہا ہماری یہ جو ہوا اور ہمارا یہ جو وجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑے شرف والا ہے، بڑی اس کی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا چرچا ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹ ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ کیسے آئی؟ یہ کس کی عطا سے آئی؟ کہا از داد تست، یہ سارا کچھ تیری عطا کے نتیجہ ہے، یہ سارا کچھ تیرے کرم کا نتیجہ ہے، تیری مہربانی اور تیری عنایت کا نتیجہ ہے۔ ہستی ما جملہ از ایجاد تست، یہ جو ہم سب کی ہستی ہے یہ تیری ہی ایجاد ہے، اگر تو بناتا ہی نہ تو ہم کہاں ہوتے؟ تو وجود ہی نہ عطا کرتا تو یہ وجود کہاں ہوتا؟ تو بصارت نہ عطا کرتا یہ آنکھیں کہاں ہوتی؟ سماعت نہ عطا کرتا یہ کان کہاں ہوتے؟ فکر نہ عطا کرتا یہ دماغ اور یہ ذہن کہاں ہوتا؟ ذکر نہ عطا کرتا تو دل کہاں ہوتا؟ یہ سارا کچھ تیرے ہی سبب سے ہے اور تیری ہی عطا سے ہے۔ لذت انعام خود را وا مگیر، نقل خمر و جام خود را وا مگیر۔ کہا اپنے انعام کی لذت کو اب ہم سے واپس نہ لے، جب تو نے دے ہی دی ہے تو اب ہم سے یہ واپس نہ لے، اور یہ جو تیرے کلام کا جام ہے اور تیرے دیدار کا جو شربت ہے، یہ جو شراب ہے، یہ ہم سے واپس نہ لے، کیونکہ اسی جام پہ تو ہم پلتے ہیں، اسی کلام سے تو ہماری وجود کے اندر روح کی ہر نقل و حرکت ہے۔ اگر وہ بھی تو بند کر دے گا تو پھر سانس کہاں سے آئے گی، پھر دل کی دھڑکن کہاں رہے گی، پھر روح کی موجودگی کہاں رہے گی، اور یہ حرارت کہاں رہے گی؟ یہ سب کچھ تیرے دم کے دم سے ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ما نبودیم و تقاضائے ما نبود،
لطف تو نہ گفتائے مامی شنود، ہم نہ تھے اور نہ ہی ہمارا کوئی تقاضا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا وجود اس کائنات کے اندر نہ ہوتا تو پھر کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کا آئینہ ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ کس کے مظہر اتم ہے؟ اللہ رب العزت کے مظہر اتم ہے۔ نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا، تیری مہربانی کہ ہماری ان کہی سنتی تھی۔ یہ تیرے کرم کی بات ہے، ہم کہتے بھی نہیں تھے تو سنتا تھا، ہمارا وجود بھی نہیں تھا اور تقاضا بھی نہیں تھا، اور یہ سب کچھ تو نے ہمیں عطا کیا۔ جب عطا کیا ہے تو اب ہم سے واپس نہ لے۔ دست نے تا دست جنباند بے دف، نطق نے تا دم زند از در و نف۔ کوئی ہاتھ نہیں جو روکنے کا ہاتھ ہلائے، یعنی کسی ہاتھ میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، اور کوئی گویائی نہیں جو نفع اور نقصان پر ذرہ برابر بھی دم مارے، ایک ذرے کے برابر بھی دم مارے، کچھ بھی نہیں۔ تو ز قرآن باز خواں تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت تا از رمیت۔ تو قرآن سے اگر اس حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہے تو ذرا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھ لیں۔ اب رومی صاحب انتقال کر رہے ہیں کہ اے طالب، یہ جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی اگر کسی مقام سے تیرے پاس شہادت یا حوالہ یا ایویڈنس چاہیے تو وہ یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار۔ کہا ہمارا عجز، جو ہم عاجزی کر رہے ہیں، اور ہمارا اضطرار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تیرے طالب ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے الفت کرتے ہیں، تجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خجلت ما شد دلیل اختیار، اور ہماری شرمندگی یہ اختیار کی دلیل ہے، یعنی اگر ہم عجز رکھتے ہیں تو یہ ہمارے اضطرار کی دلیل ہے، اور جو ہم شرمندگی رکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار کی دلیل ہے کہ تیرے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جو اب ہم سے تو دور ہے تو ہم اس پہ شرمندہ ہیں۔ حسرت و زاری کے در بیماری است، وقت بیماری ہما بیداری است۔ حسرت اور عاجزی جو بیماری میں ہے، بیماری کا جتنا بھی وقت گزرتا ہے وہ خواب غفلت میں نہیں بلکہ بیداری میں گزرتا ہے۔ تو یہ ہم جو بیدار ہوئے ہیں یہ تیرے بیمار بن کے بیدار ہوئے ہیں، یہ تیری جدائی کے نتیجے میں ہم بیمار ہوئے ہیں، اور اس بیماری کے نتیجے میں ہم بیدار ہو گئے ہیں کہ تو ہی تو ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں، نہ ہمارا وجود ہے، نہ ہماری ہستی ہے، نہ ہمارا تن ہے، نہ من ہے، نہ دن ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ آن زماں کے می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو۔ جس وقت بیمار ہوتا ہے انسان تو پھر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کہا ہم بیمار ہیں، اب استغفار کر رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے بعد کی، دوری کی، جدائی کی، اس کو ختم کر دے، فاصلوں کو ختم کر دے،
اور قربتوں کو پیدا کر دے، وصل کو پیدا کر دے، قرب کو پیدا کر دے، نوازشات کو پیدا کر دے، عطا کو پیدا کر دے۔ ہماری یہی التجا ہے، ہماری اور کوئی التجا نہیں۔ پس بدائیں اصل را اے اصل جو، ہر کرا در دست او بردست بو۔ اے راز کے طالب، اس حقیقت کو سمجھ لے کہ جس میں درد ہے تو اس کو ایڈریس مل گیا، اس کو پتہ مل گیا، اس کو اپنے محبوب کا، اپنے مطلوب کا ایڈریس مل گیا، کیونکہ اہل درد ہی سمجھتے ہیں کہ قرب کیا ہوتا ہے، وصل کیا ہوتا ہے۔ جب تک درمیان میں جدائی نہ ہو تو قربت کی فضیلت کو آدمی کما حق نہیں پہچان سکتا، وصل کی گھڑیوں کی حقیقت کو آدمی کما حق نہیں پہچان سکتا۔ بہت کمال کی بات کی ہے رومی نے، فرماتے ہیں ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر۔ فرمایا جو زیادہ ہوش مند ہے وہی تو درد سے بھرا ہوا ہے، وہی تو پر درد ہے۔ اور ہوش مند سے مراد جو بیدار ہے، خواب غفلت میں نہیں ہے، جو بیدار ہے محبت میں، عشق میں، ذوق میں، شوق میں، فرمایا وہی شخص حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جو بیدار ہے وہی پر درد ہے، اور جو زیادہ باخبر ہے اس کا چہرہ ہمیشہ زرد رہتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا۔ تو کہا، عرض کی حضور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بہادر ہیں، نڈر ہیں، شجاعت اور بہادری آپ کے وجود اقدس میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوئی ہے، مگر آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہوں، میں کس کی بارگاہ کے اندر حاضری دے رہا ہوتا ہوں۔ وہ پروردگار ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، تو اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر، جو خدا سے جتنا باخبر ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اتنا اس کی ٹانگیں جو ہیں کانپتی ہیں، اتنا وہ لرز جاتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے دو طرح کے باغات ہیں، ایک جو جنت نعیم ہے اور دوسری جو جنت قرب ہے۔ کہ اسیر حبس آزادی کند، کہ گرفتار بلا شادی کند۔ قید خانے کا قیدی کب آزادی منا سکتا ہے، اور مصیبت میں گرفتار کب خوشی کر سکتا ہے؟ جب تک قید سے نکلے گا نہیں آزادی کب منائے گا، اور مصیبت اور آزمائش سے باہر نہیں آئے گا تو پھر خوشی کیسے کرے گا؟ اندروں قاری کے میلے تس بیداں، قدرت خود را ہمی بینی ایاں۔ جس کام میں تیرا میلان ہوتا ہے اس میں تو اپنی قدرت کو واضح اور عیاں دیکھتا ہے۔ تو یہاں اشارہ اس طرف ہے، اگر اس کو تو نے پانا ہے تو پھر اس کی جستجو کر، اس کی آرزو کر، اس کی تمنا اور اس کی طلب کو سینے میں لے کے چل، تو پھر تیرے لیے راستے ہموار کر دیے جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے یا ہم میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔ اندروں قاری کے میلت نیست تو خاص، اندروں جبری شوی کی از خداس۔ فرمایا جس کام میں تیری خواہش اور میلان نہیں ہے اس میں تو جبری بنتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے اتصبرون وکان ربک بصیرا، تو اس کی طرف
چلتا ہی نہیں، جستجو ہی نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے کہ وہ ملتا نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میری طاقت اور ہمت میں نہیں ہے۔ اس نے بنایا ہی تجھے اس مقصد کے لیے کہ تو میری طرف رجوع کر کے دیکھ تو صحیح، میری طرف آ کے دیکھ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت بندے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بندہ کب اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انبیاء را کار عقبا اختیار، کافراں را کار دنیا اختیار۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے آخرت کے کام اختیاری ہے، اور کافروں کے لیے دنیا کے کام اختیاری ہے۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، اس کی جستجو کرنے سے وہ مل پڑتا ہے۔ زاں کہ ہر مرغے بسوئے جن سے خیش، میر ود او در پسو جاں پیش پیش۔ کیونکہ ہر پرندہ اپنے جنس کی طرف جاتا ہے اور پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور جان آگے آگے جاتی ہے، یعنی جو جس جنس کا پرندہ ہوتا ہے وہ اس سے مانوس ہوتا ہے۔ کافر کافروں سے مانوس کیوں ہے؟ مومن مومنوں سے مانوس کیوں ہے؟ نبی، ولی، پیغمبر، رسول یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر نمائندے ہیں، اس لیے رغبت بھی اسی کی جانب رکھتے ہیں۔ کافراں چوں جن سے سجین آمدن، سجن دنیا را خوش آئین آمدن۔ کافر چونکہ سجین کی جنس سے ہیں، دنیا کے قید خانہ کے قوانین کو وہ خوب سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ آخرت کو طلب کریں اور آخرت کی طرف جائیں، کیونکہ جو جس جنس کا ہوتا ہے وہ اسی جانب رغبت رکھتا ہے اور اسی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اے خدا بے نما تو جاں را آ مقام، کا اندرو بے حرف می روید کلام۔ فرمایا اے خدا تو جان کو وہ مقام دکھا دے، میری روح کو، میرے قلب کو وہ مقام دکھا دے جہاں حرفوں کے بغیر کلام بنتا ہے، جہاں حرفوں کی ضرورت نہیں رہتی، الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، جملہ بندی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ بندہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے مالک و مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی صدا کو وہاں سے نہیں یہاں سے سنتا ہے، اس کی آواز کو وہاں سے نہیں اپنے دل سے سنتا ہے، اپنے قلب سے سنتا ہے، اپنے سینے سے سنتا ہے۔ اور جب بھی بندہ اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر پکار پر اسے جواب دیتا ہے۔ اس کو سننے کے لیے لفظوں، الفاظوں، حروفوں کی ضرورت نہیں رہتی، یہ انسان کے ضمیر سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور بغیر حروف کے سنائی دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے مالک و مولا کی طرف متوجہ ہو، اپنے خالق کی طرف اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہے، اور اسی کی طلب، اسی کی جستجو اور اسی کی آرزو میں رہے۔ وما توفیقی الا